زکوٰۃ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور رہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ساری باتیں آپ نے اس پالنے میں لیٹ کر فرمائیں۔ کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر غلام اتنی برکت والا ہے تو امام کتنی برکت والا ہوگا۔ دوستان محترم، گفتگو جتنی بھی کی جاتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے کی جائے اور اپنے دوستوں کو ایک ایک بات سمجھائی جائے۔ تو فرمایا اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی فرمایا گیا ہے، اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں یا جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمائی۔ فرمایا میری پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا، اور اس دن کے لیے بھی آپ نے اس دن کا بھی ذکر کیا۔ پھر فرمایا میں جب مر جاؤں، آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور فرمایا جب میں زندہ اٹھایا جاؤں تو پتہ چلا ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر بڑا زور لگا رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تو قرآن سے ثابت کرو۔ تو پچھلے سلسلے جو گزرے ہیں ان میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سورہ نساء میں آیا کریمہ موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو موت آئی نہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ تو ذرا غور کرو دوستو، کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو سوال آتے ہیں ان کا جواب دے نہیں پاتے، یا جواب دینا نہیں چاہتے، یا ان سے جواب دیا نہیں جاتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہماری کسی سے بحث نہیں، ہماری کسی سے ضد نہیں، ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن فرما رہا ہے، ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ ہم اپنے دوستوں تک، اپنے بھائی مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں اور فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرماتے ہیں۔ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے خدا کا بندہ بتایا، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگائیں گے، اور لگانے والے تھے، آپ جانتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے
اس تہمت کو دفع کیا جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر، سچ ہے کہ خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کو نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پالنے میں تھے، کچھ دن کے تھے یا کچھ گھنٹوں کے تھے، تو آپ نے سارا واقعہ اپنی زبانی فرمایا، تقریر فرمائی، اور سورہ مریم کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد ذکر فرمایا، میلاد شریف بیان فرمایا ہے، اور آخر میں سلام کا ذکر ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرمایا اور رہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، اور جس دن میں مروں، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ تو سلام کا ذکر آخر میں ہے۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آخر میں صلاۃ و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سنت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مبارک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ولادت کے بعد، میلاد پڑھنے کے بعد اللہ نے سلام پیش کیا، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکورہ بارہ تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔ تو دوستان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے کہ اسے سن کر، اسے پڑھ کر دل کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یقیناً قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، کچھ لوگ اسی کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ پڑھی جائے اس کا صحیح اسلوب کے ساتھ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے، اپنے دوستوں کو علم کی بات بتائی جائے۔ اللہ رب العالمین میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔